جب مجھے پتہ چلا کہ ہمیں جانا ہے تو میری پوری ٹیم 2 گھنٹے پہلے میرے گھر آ گئی. اگلی بار کبھی یہ بہانہ کرے صحت کا اپنی تو وہی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا. میں تو ڈرا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کیا سوالات ہوں گے. سیدھی بات ہے. اچھا فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں تو مجھے کافی زیادہ ایک طرح سے شوق لگا، اچھے وے میں شوق لگا. آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے اچھی بات یہ انہوں نے یہ پوری بلڈنگ کو نا یہ یہیں سارا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. مدنی چینل کا بھی کیا ہوا ہے، ڈیجیٹل کا بھی یہیں پہ کیا ہوا ہے. اچھا یہ ہے خزانہ مدینہ. جی مطلب آپ پہلی بار اچھا تینوں میں نا کانٹینٹ الگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی کانٹینٹ کو آپ وایا سافٹ ویئر نا لائف ٹرانسلیٹ کر نہیں سکتے. عظیم کو تو ماشاء اللہ سوشل میڈیا ایڈ او ٹی ٹی آپ کوئی بھی او ٹی ٹی ایپ اگر ڈیولپ کر لیں تو دیٹ ول بی ایزی فار یو کہ آپ کو 4 پورٹلس پہ کام نہیں کرنا پڑے گا. آپ لوگ ابھی اینیمیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں نا. ہمارا اپنا ان ہاؤس ہے پورا کمپلیٹ. اور یہ ہمارا ایم سی آر ہے، ماسٹر کنٹرول روم. ٹھیک ہے، ماسٹر کنٹرول روم ہمارے 3 ہیں. یہ مدنی چینل یہ 3 وہ اردو ہے، یہ انگلش ہے، وہ بنگلہ ہے. دیکھیے یہ آپ لوگ نا اب دنیا سے کمپلیٹ سمجھ رہے ہیں بات کو. شانہ بشانہ میں خود بھی جب بھی گھر میں ہوتا ہوں میری یوٹیوب سرچ انجن میں صرف اسلامک کانٹینٹ ہوتا ہے. یہ ہمارے رکن شورا اطہر بھائی پوری دعوت اسلامی کو گورن کرتی ہے. یہ 26 اراکین پہ مختلف ویڈیوز پروڈیوس کرتے ہیں، اسٹوریز پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سارا کنٹینٹ سوشل میڈیا خود کریٹ کرتا ہے. سوشل میڈیا یوزرز کو دیکھ کر، ان کی ڈیمانڈ دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بناتے ہیں اور پھر یوزرز چلاتے ہیں. یہ ایک ہماری ویڈیو ہے جس کے تقریباً 77 ملین ویوز ہیں فیس بک پر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. Islam is the way of life. Islam is the complete way of life. Islam is the way of life. Islam is the complete way of life. Islam is the way of life. اولاً تو آپ سب کو میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے. میرے ابھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا بھی جس کو مین ٹو مین انٹروڈکشن ہوتا ہے ایسا ہے نہیں، لیکن ایک رشتہ آپ کا میرا بہت پرانا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہ رشتہ ہمارا بہت جب سے میں بھی پیدا ہوا، جب سے آپ پیدا ہوئے، میرا اور آپ کا یہ رشتہ قائم ہے. ایک مسلمان کے لیے جو سب کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بنیادی بات ہوتی ہے وہ ہے اس کے رب کی رضا. سبحان اللہ. یعنی ہم دنیا میں بہت ساروں کے لیے کام کرتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر رضا اور سب سے بڑھ کر خوشی یقیناً اللہ کی رضا میں ہے. میں پچھلے دن ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا. پوسٹ پہ لکھا تھا کہ کیا بات ہے کہ جب مجھے مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو میرا رب میری نہیں سنتا. جواب دیا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تو تیرا رب مصیبت تجھے کب پکڑتا ہے. اللہ 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 اللہ. کہ کتنی عظیم بات تھی. اور اسے کہتے ہیں حلم. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے حلیم. ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں ہمارے استاد صاحب بتاتے تھے کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، معاف کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. یعنی جب تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو تمہارا رب تمہاری اسی وقت گرفت نہیں فرماتا، معاف کرتا ہے.
اور ہم اس کی نافرمانی اگر کر بھی لیتے ہیں تو نہ ہمارا پانی بند ہوتا ہے، نہ ہمارا کھانا بند ہوتا ہے، نہ ہماری سانس بند ہوتی ہے. جبکہ آنکھ اس نے دی ہے، اس کی نافرمانی کرتے تو اندھا کر دیتا، کان اس نے دی نافرمانی کرتے تو بہرا کر دیتا. اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو کن کہہ کر تکلیف فرما دیتا ہے. تو ہمیں اس رب کی رضا کے لیے، میں کہوں کہ اس رب کی رضا کے لیے ہی کام کرنا چاہیے کہ بندے بھی اس کے، کہ بندگی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے جب جہاں دیکھنا چاہے تو اس وقت وہاں نظر آئے، اور تیرا رب تجھے جب جہاں دیکھنا پسند نہیں فرماتا تو وہاں اس وقت نظر ہی نہ. تو یہ اللہ ہمیں اپنی حقیقی بندگی عطا فرمائے. بات چلی تھی اس کی رضا والے معاملے پہ کہ ہم اگر علم ہے، معلومات ہے صحیح طور پر، تو یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہے کہ میرا رب کس میں راضی ہوگا. جس میں اللہ راضی ہو رہا ہے نا، بظاہر آپ کو کتنا ہی اس کا نقصان نظر آ رہا ہو، کتنا ہی نقصان نظر آ رہا ہو. جب آپ نے رب کو راضی کرنے کے لیے سب گوارا کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا تھا رب کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے رسوا ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ کیسے ناکام ہونے دے گا. عزت بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، مقام و مرتبہ بھی دے گا، اور اپنے رحمت سے محتاجی سے بھی بچائے گا. اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کام کے کرنے میں رب راضی نہیں ہے، چاہے اس سے دولت ملے، شہرت ملے، بظاہر عزت ملے، منصب ملے، اسپیس ملے، جو بھی ملے، لیکن ان تمام تر ملتی چیزوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھیں اور اللہ کی ناراضی کو ایک پلڑے میں رکھیں تو کوئی کمپیریزن تو ہے ہی نہیں. تو بندہ صرف رب کی رضا پر ہاتھ رکھے. خلاصہ حدیث کا، بندہ کوئی کام کرتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں رب ناراض ہوتا ہے، لوگوں کو راضی کرتا ہے، یعنی لوگوں کو راضی کرنے میں رب کو ناراض کر دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. اور اس کا دوسرا حصہ یہ حدیث کا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، مخلوق کو ناراض ہوتی تو ہو جائے، یعنی مخلوق کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتے، رب کو ناراض نہیں کرتے. تو حدیث پاک میں آیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہوتا ہے، مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. اور اللہ کی رضا پانے کا ایک بہترین ذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. رب کو اپنے حبیب کی رضا اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور عن قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ بات میری رضا کی ہے تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک امت کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. جی نادر بھائی. جزاک اللہ. نادر جی نام جی بتائیں. جی جی نادر علی، اور یہ میری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. بہت خوشی ہوئی آپ سے روبرو ہو کے، کیونکہ اکثر ٹیلی ویژن پہ اور سوشل میڈیا پہ، بلکہ ایک دفعہ تو آپ یقین کریں رات کے کوئی 3 ساڑھے 3 بج رہے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے آپ کا ایک بہت پرانا بیان نکال لیا جس میں آپ نا موت کے بعد کیا ہونا ہے اس کا بتا رہے، اور آپ یقین کریں وہ بیان سننے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی. تو اور میں نے فجر کی نماز پڑھی اور میں پھر اس کے بعد سویا. تو یہ چیز مجھے آج تک یاد ہے. آپ نے جس طریقے سے بتایا تھا تو وہ چیز ایک دماغ میں بیٹھ گئی تھی. آپ کے صاحبزادے آج مجھے پتہ چلا، کیونکہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اکثر سوشل میڈیا پہ، جس طرح یہ حضرت صاحب سے کلوز ہو کے سوال کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی بھی کر سکتا ہے جتنی ان کے پاس کرٹیسی ہے. میں ابھی ان کو اپریشیٹ کر رہا تھا کہ آپ کی وجہ سے جو سوالات ہم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے تھرو ہمیں مل جاتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. میرا مدنی مذاکرے میں آنا ہوا تھا، حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. یہ میرے لیے لائف کی سب سے بہترین مومنٹس میں سے ایک مومنٹ تھا. جب مجھے پتہ چلا کہ میری دوسری دفعہ ہمیں جانا ہے تو میری پوری ٹیم 2 گھنٹے پہلے میرے گھر آ گئی. آپ یقین کریں. میں اس کو اللہ کی رحمت کہوں گا اور ہم پر اللہ کا فضل کہوں گا. الحمدللہ. کہ یہ اس کا راستہ مسجد سے آتا ہے. کیا بات ہے.
کیا آپ کے گھر میں وہی آتا ہے جسے آپ بلانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان جسے آپ بلانا نہ چاہیں وہ آپ کے گھر میں آ نہیں سکتا. واہ واہ تو اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے. سبحان آپ کے تو شاید ہو سکتا ہے تجربات ہوں, کئی ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے دروازے تک آتے ہیں, ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. نماز کے لیے سیڑھی چڑھ کے مسجد میں نہیں جاتے. کئیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے مارکیٹ کی مسجد کا ٹوائلٹ استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن مسجد کے فرش پہ کبھی سجدہ نہیں کرنے کی توفیق ملتی. اللہ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسے لوگوں کے سامنے بٹھایا. تو میرا ایک سوال تھا چھوٹا سا کہ بے شک اللہ پاک کا جو خوبصورت تحفہ ہے, ہدایت سب سے خوبصورت تحفہ ہے, اور انسان توبہ کرتا ہے تو ہدایت ملتی ہے. لیکن توبہ جو ہے انسان بار بار کرتا ہے, بار بار ٹوٹتی ہے, کرتا ہے ٹوٹتی ہے, تو مطلب استقامت نہیں ملتی. اور اگر پکی توبہ کر لی تو اس کی علامات کیا ہیں کہ اب میں مطمئن ہو کے سو جاؤں کہ میری توبہ جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے؟ تو اس کا مجھے تو آپ کے سوالات سے خوشی ہو رہی ہے. میں تو ڈرا ہوا تھا, پتہ نہیں کیا کیا سوالات ہوں گے. سیدھی بات ہے, میرے کو جب انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کمیونٹی آ رہی ہے, میں کہا کبھی ملاقات سامنا ہوا نہیں. اول تو یہ کہ اس کی کوئی بھی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری توبہ قبول ہو ہی گئی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ ہمیشہ اچھا گمان رکھے کہ میں نے رب سے توبہ کی تو اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. شاید آپ کے ساتھ ایسا ہوا, جب آپ توبہ کرتے ہیں, توبہ سے تھوڑی سی فیلنگس ہوتی ہیں کہ یار کچھ ہوا ہے, کچھ مطلب تھوڑا کمفرٹیبل زون میں آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ یار کچھ ہوا ہے. اور اس میں اگر آنسو نکل آئے تو کچھ زیادہ ہی مزہ آ جاتا ہے کہ یار یہ چلو میرے جیسے آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ایک تو یہ فیلنگ ہوتی ہے. دوسرا, گناہ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, پھر گناہ ہوتا ہے, پھر توبہ کرتے ہیں, پھر گناہ ہوتا ہے, پھر توبہ کرتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منہاج العابدین میں لکھا ہے, بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح گناہوں کو عادت بنا لیا ہے نا, توبہ کو اپنا دستور بنا لو. سبحان اللہ. اچھا جی, میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, مجھے یہاں بلایا گیا. کوئی سوال نہیں ہے میرا, اور صرف سننے ہی بیٹھا ہوں. اور جیسے نادر ہیں اور باقی ہماری ٹیم کے ممبرز ہیں, اسی طرح ہم بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بناتے ہیں پچھلے کوئی 10 سال سے, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بنائے, کوئی میسیج ہو. ہیومر ضرور ہوتا ہے لیکن آخر میں میسیج کی کوشش کرتے ہیں. اگر وقت ملے تو آپ دیکھیے گا کبھی. تو بس یہی انٹروڈکشن ہے میرا. تھینک یو. دیکھیں, یہ اب ظاہر بات ہے, اس جہت پہ دیکھا جائے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے تو میرا خیال ہے کہ ہم سب اسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی گاڑی کا انتظار ہی کر رہے ہیں. تو لیکن اس میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ وہی جو ابتدائی میرا آپ کے ساتھ جو بات چیت تھی کہ اللہ کی رضا, کہ لکھتے وقت, بولتے وقت, کسی بھی اسی طرح کے عمل کرتے وقت ایک بات اپنے ذہن میں رہے کہ اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیوں کیا, تو میں اپنے رب کے آگے شرمندہ نہ ہوں. اللہ یہ اس کو مرکزی سینٹرل پوائنٹ اسی کو بنا لے. میں جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, تو میرا رب مجھ سے فرمائے کہ بتا تو نے اس دن یہ بات کیوں کی تھی, تو میرے پاس میں کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب جو ہے نا, یہ مطلب جب بندہ غلط کرتا ہے تو اللہ کے حضور کیسے قبول کرے گا. السلام علیکم, میرا نام دانیال شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تعلق میرا کراچی وائنس سے ہے. کیا نام کیا بتا؟ دانیال شیخ. دانیال شیخ. رہائش کیا ہے آپ کی دانیال؟ نازم 4 نمبر میں, لیکن میرا آفس جو ہے نا یہ طارق روڈ پر ہی ہے, تو پھر سبزی منڈی سے روز ہی گزر ہوتا ہے. اچھا, فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں تو مجھے کافی زیادہ ایک طرح سے شوق لگا ہے, اچھے وے میں شوق لگا. جس طرح سے اندر آپ لوگوں نے پورا اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے, تو اس چیز کو میں ابھی تک پروسیس کر نہیں پا رہا کہ اتنا بہترین طریقے کا سسٹم جو آپ نے بنایا ہے, پلس مدنی چینل کا پورا سسٹم, جس طرح سے ریحان بھائی نے مجھے تھوڑا بریف کیا. ابھی آپ لوگوں کا ڈیجیٹل کا کام دیکھ رہا ہوں میں, تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیجیٹل کا امپورٹنس اس زمانے میں دیکھ لی جب تک ڈیجیٹل جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا پاکستان میں. ٹھیک ہے, اب اس زمانے میں آپ نے اس کی چینلز کی جو ہے امپورٹنس دیکھ لی جب چینلز اتنا زیادہ رجحان چل رہا تھا پاکستان میں. 12 سال ہو گئے. 12 سال ہو گئے آپ کے ٹی وی چینل کو. بہت بڑی بات ہے, مطلب یہ کہ اس وقت پرائیویٹ چینلز آنا شروع ہوئے تھے, کہ دس از اے ویری بگ تھنگ. بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دعوت اسلامی کے قریب آنے کی توفیق دے. آمین آمین آمین. ایک تو اپریسیشن کی آپ نے, بہت بہت شکریہ آپ کا.
اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارا پارٹ بنیں, نیکی کے کام میں پارٹ بنیں, کیونکہ جب آپ کے پاس ایک صلاحیت ہے, قابلیت ہے اور ویژن ہے, اور یہ مینٹلٹی جو آپ کی ہے نا کہ اسلام و دین کا پیغام ڈیجیٹلی طور پر جس ریپیڈلی آپ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں, آئی تھنک اس وقت کوئی اور ایسا پلیٹ فارم میڈیم نہیں ہے. ڈے ٹائم میں اگر آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کو سب سے پہلے ہم دارالمدینہ وزٹ کرائیں, جو آپ ایجوکیشن کا ہمارا جب کام دیکھیں گے دعوت اسلامی کا, کہ جو ورلڈلی اور کیونکہ آپ کو تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ علم تو ایک ہی ہے نا, حالات و زمانے نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, یا عالم بننا ہے تو یہاں جاؤ, ڈاکٹر بننا ہے تو یہاں جاؤ, ٹھیک ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس علم کو ایک ہی چھت کے نیچے لے کر آ جائیں, کہ اگر آپ اس چھت کے نیچے آ جائیں تو اب آپ کو انشاءاللہ عالم بھی بنا دیا جائے گا, اور جو ورلڈلی پروفیشنل کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو وہی بنا دیا جائے گا. تو یہ ہم اس پر 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہم نے اس کو سٹارٹ لیا ہوا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ کو اس کا بھی وزٹ ہو. پھر ہمارا آئی ٹی, یہ سمجھیں کہ آلموسٹ 94-95 سے قائم ہے. اس وقت 12,000 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس وہ ہیں جو آن لائن ہم سے دین سیکھ رہے ہیں, اور یہ تقریباً 70 سے 80 ملکوں میں ہمارے پاس یہ ایڈمیشنز ہوئے ہیں جو آن لائن ہم سے پڑھتے ہیں, اور ہمارا یہ ہزاروں کا اسٹاف ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن. اس میں ہمارے مور دین 30 کورسز ہیں. آپ کو جو کورس آپ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کورس کر لیں, اب حج پہ جانا چاہتے ہیں حج کورس کر لیں, تجارت کورس کر لیں, شریعت کورس کر لیں, قرآن کورس کر لیں, تفسیر کورس کر لیں, درس نظامی کر لیں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی چونکہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں یہاں سے گزرتا ہوا جاتا تھا, کیونکہ سسرال کی طرف جاتا تھا جب, یہ آگے پیچھے زیادہ نہیں دیکھتا ہوں میں. سو ہمیشہ میں نے دیکھا اپنی طرف, مطلب یہ فیضان مدینہ کو, مگر فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں. سو یہاں آ کے تھوڑی سی پرسیپشن ضرور چینج ہوئی ہے, کیونکہ ڈیجیٹل اس میں کافی, بلکہ ہم سے بھی آگے. اب ابھی پتہ چلا کہ 9 سال پہلے یوٹیوب ہے, تو ہمارا تو 6 سال پہلے کھلا تھا. سو ہم سے بھی پہلے سے ڈیجیٹل پہ. ٹیلیفونیا ایک بیماری ہے, یہ پہلے بڑوں کو تو تھا ہی اور ابھی بھی ہے. یہ غالباً حضرت صاحب نے ہی بتائی تھی. ہاں, انہوں نے بالکل اس کا جو انہوں نے کیا کہتے ہیں انکشاف کیا تھا وہ انہوں نے ہی کیا تھا, ٹیلیفونیا. تو اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا, بالکل آپ کہہ لیں جیسے 2 سال کے بچے, تو یہ دیکھتے ہیں کارٹونز. یعنی ایسا ہے کہ آپ ان کو چپ کروانا ہے تو ایک وہی واحد ذریعہ ہے جو وہ دیکھ کے چپ ہوں گے. اس کا بیٹا ہے مقداد, میرا پوتا, تو ان کے 2 بیٹے ہیں, تو ایک 4 سال کا اور ایک 2 سرپرائز ملے آج مجھے. میرا اس سے چھوٹا بیٹا ہے, وہ بھی ایک بیٹی کا باپ ہے. میں دادا بھی ہوں, میں نانا بھی ہوں الحمدللہ. تو اب یہ 4 مہینے کا ہے مقداد. اب یہ جیسے لیٹا ہوا ہے نا تو یہ رو رہے ہوتے ہیں, تو ہماری یہ جو کلام ہو یہ اینیمیٹڈ کھا کے دکھانے سے میں ان کو ایوارڈ کرواتا ہوں کہ اب دکھاؤ نہیں, کیونکہ وہ بچے کی آئی سائٹ کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے موبائل کی یہ ویڈیو جو ہے. تو ان کو میں یہاں اب چپ ہو جائے گا. ہمیں بہت پہلے ایک آدمی نے سمجھایا تھا, مجھے اس کی بات سمجھ میں آئی تھی کہ جدت کے خلاف جانے کے بجائے جدت کے صحیح استعمال پر دھیان دیں. جب جدت آئے گی لوگ یوز کریں گے. جدت ہے ایک جو بھی مطلب اس طرح کی ایجاد ہوتی ہے وہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو ایزی کر دیتی ہے یا انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے. لیکن آپ اس بات پر دھیان دیں کہ یہ جدت اس سے پہلے کہ اس کی غلط عادت پڑ جائے آپ اس کا صحیح طریقہ بتا دیں. تو ہم نے بھی اس کو تھوڑا سا لیا کہ اگر وہ جدت شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کے استعمال, تو اب یہ کہ آلٹرنیٹ کے سوا بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ بچہ آلٹرنیٹ مانگتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ جیسے مثال کے طور پر یہ خالی گلاس ہو بچہ اٹھا لے, تو آپ بچے سے جب بھی یہ چھینیں گے نا یہ چیخے گا. اچھا ہم بھی چیختے ہیں دے دے, تو وہ روئے گا, ہم بھی وہ چیخ تو نہیں سکتا, وہ روتا ہے, تو ہم بھی وہ ضد, تو ہم بھی ضد. ہم کہتے ہیں ضد نہیں کرو, تو کان میں اپنے کو بولے تم بھی کیوں ضد کر رہے ہو. تو جب بھی آپ اس کے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں نا بچے سے, اب اس کو کچن ہلانا شروع کر دیں. یہ بجے گا نا یہ فوراً اس کو پکڑ لے گا. آپ گلاس آرام سے لے, پانی بھی پی لیں اور رکھ بھی دیں سنبھال کر. آلٹرنیٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے. کسی کے پان کی عادت چھڑوانی ہے آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے. سگریٹ کی عادت چھڑوانی ہے آپ کو آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے. اس کی گندی ویڈیوز کی عادت چھڑوانی ہے آپ کو اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. کیونکہ جب آپ کسی چیز سے لیتے ہیں نا تو اسپیس آ گیا,
वो खाली जगह को आप पूर्ण कर दें, वरना वो दोबारा उस खाली जगह में आगे बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बात बरकातहू। ये है हज़रत साहब कि मेरी जो उम्र है वो सिर्फ सीखने की है। मैं सवाल तो कर नहीं सकता आपसे, मैं सिर्फ इतना ये कह सकता हूँ कि कल मेरी तबीयत ख़राब थी रात में, तो हमें अगले दिन अगर कहीं जाना होता तो मैं 2-3 दिन तक वेट करता हूँ कि यार तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे आज यहाँ का पता था कि मुझे यहाँ आना है। मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास गया क्योंकि मुझे पता था मेरी तबीयत कल तक और बिगड़ सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ आना है। मैं फ़ौरन गया, मैंने बोला डॉक्टर साहब मुझे कल यहाँ पे जाना है मदनी मुज़ाकरे में और ये चैनल पे, वहाँ कुछ इंटरव्यू वगैरह है, तो मुझे ऐसी दवाई दें कि कल मैं वहाँ जाके सही से बैठ सकूँ और बात कर सकूँ। तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं अभी आपके सामने बैठा हुआ और बात कर रहा हूँ। और कहीं मुझे जाना हो तो मुझे दवाई की फ़िक्र या डॉक्टर की फ़िक्र नहीं थी, लेकिन यहाँ मुझे आना था तो मैं फ़ौरन जाके मैंने कहा कि मुझे ठीक कर दें आप इसी तरह। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ है कि अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, आमीन आमीन, तंदुरुस्ती दे और ईमान की भी सलामती आमीन। नसीब फरमाए। थैंक यू। अगली बार कभी ये बहाना करे सेहत का अपनी, तो वही डॉक्टर के पास लेके जाना जिसने एक दिन नहीं इनको नहीं डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना, इनको ये कहना चल फैज़ान मदीना चलते हैं तो भी ये ट्रीटमेंट करेंगे, मना करेंगे नहीं, 3 दिन निकाल देंगे ये। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं समझता हूँ तमाम कम्युनिटी की तरफ से मैं कर रहा हूँ कि अगर पॉसिबिलिटी है तो 1-on-1 अगर हज़रत साहब से हमारी मुलाकात करवा दी जाए। मैं इंशाल्लाह अभी तो हम आउट ऑफ कंट्री हैं, वो जब आ जाएं मैं आपकी रिक्वेस्ट पर्सनल सिफारिश के साथ हाजिर करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हज़रत अस्सलाम। मैं पूछना चाह रहा था कि दीन या नेकी के काम के लिए दाढ़ी रखने की क्यों ज़रूरत है या इमामा बांधने की क्यों ज़रूरत है? हम लोग पैंट शर्ट में या क्लीन शेव होके क्यों नहीं काम कर सकते? किसने का नहीं कर सकते? मतलब नाम जब तो भी बताएं उसका, मैं मिलूँ तो सही उससे। जब भी कोई आते हैं तबलीग के लिए वो यही बोलते हैं यार दाढ़ी रख लें, दाढ़ी सजा लें, मैं इमामा उससे बांध मिलना लें। चाहूँगा, कहते हैं ना हम मुलाकात करें। लेकिन हम एक यूथ में क्या है कि यार अगर नेक बनना देखिए, है मैं तो वो आपको दाढ़ी बताता रखनी हूँ। पड़ेगी। दाढ़ी रखना खुद एक नेकी है, ये अगर एक मुट्ठी दाढ़ी रखते नेकी है, लेकिन अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, तो उसके लिए ना एक मुट्ठी दाढ़ी ज़रूरी है ना सर पर इमामा ज़रूरी है, बल्कि आपका नमाजी होना भी ज़रूरी नहीं है, जबकि नमाज ही ज़रूरी है। नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन मिसाल के तौर पर एक बेअमल शख्स है, अमल नहीं करता, तो किसी को अमल की दावत तो दे सकता है ना। अगर मैं गुनाह से नहीं बच सकता तो किसी को गुनाह से बचा तो सकता हूँ, कि गुनाह से बचाना भी तो नेकी है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी हो तो ये वाजिब है, एक मुट्ठी से घटाना मुंडाना इसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है, नाजायज़ है। इमामा अगर आप पहनते हैं तो सवाब मिलेगा, अगर इमामा नहीं पहनते तो आपको गुनाह नहीं है। नंगे सर रहना गुनाह नहीं है, अगर आप नंगे सर है तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। तो ये तो मैं आप सबको अर्ज़ करूँगा कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने आपको हिम्मत तौफीक दी है वहाँ पर आप बिल्कुल लोगों को गुनाह से बचाएं। क्या पता किसको गुनाह से बचाने की वजह से अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे गुनाह से बचाकर अल्लाह ताला ईमान सलामती दे और मुझे मरने के बाद जन्नत दे दे। हमारा वो आप लोग एक वर्ड इस यूज़ करते हैं गोल, कि आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है। हमारी ज़िंदगी का गोल जो है ना वो बेहिसाब जन्नत में दाखिला चाहिए। या कोई पूछता नहीं आपका गोल क्या है, तो हमारा गोल ये है, एक मुसलमान का प्राइम गोल क्या होना चाहिए ये याद रखिएगा। हर मुसलमान का प्राइम गोल ये होना चाहिए कि मैं बेहिसाब मग़फ़िरत पाकर जन्नत पे दाखिला चाहता हूँ। बेहिसाब से मेरी मुराद ये होती है, और ये मुराद यही है कि अल्लाह ताला मुझसे हिसाब ना ले, मेरी अकाउंटेबिलिटी ना हो। कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आयशा कि जिससे हिसाब किताब होगा वो फंस जाएगा। अल्लाह डेफिनेटली हमको अकाउंटेबिलिटी तो कर दे ही नहीं सकते, अल्लाह ताला को हिसाब कौन दे सकता है। तो अल्लाह बेहिसाब बख्शने पर कादिर है, कि वो चाहे तो अपने बंदे को बेहिसाब बख्श दे, इसको जन्नत में दे तो मालिक है। तो ये दुआ भी करते रहें कि या अल्लाह मुझे बेहिसाब बख्श दे। तो हमारा गोल क्या है ये याद रखिएगा। तो ये आपको कुछ तोहफे दिए जाएंगे, आपको सीधे हाथ से देना, सीधे हाथ से देना ये सुन्नत है। सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से पीना ये भी सुन्नत है। आपका नाम सीधे उल्टी हाथ से देना, उल्टी हाथ से देना। कादिर भाई आते रहिए। दानियाल भाई आपका तो इंतकाल याद
आपका नाम समीर, आपका नाम मदनी रजा, आपका नाम आमिर, आपका बाबू है Islam is the complete way of life. तो ये वही मंसूर भाई है जिनका तोहफा आपको दिया जा चुका है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मंसूर भाई? ये आपका तोहफा हमने आपके दोस्त को दे दिया था। आप प्लीज पहले खाना खाएं। आपने मुझे दीजिए वरना मिलता नहीं। चलो इनके नसीब अच्छे थे। Way of life. Islam